جس کی تعریف و توصیف میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا. He does not need to praise personality. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جسے میری مراد جناب حضرت مولانا اظہار الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس شعر سے کہ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی اور انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی اور رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں, پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں میں لگے پانی. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. اگر آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. آئیے آپ کے حوالے جناب حضرت مولانا اظہار الدین صاحب. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے چند اشعار کہے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتے ہیں جوانوں کی تناسانی. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو حاصل کیا, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتے جا. منزلیں خود آگے قدم چومتی ہیں, منزلیں خود آگے قدم چومتی ہیں, مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. بڑھا لیتے ہیں دشواریاں منزل کی گن گن کر, قدم اٹھنے سے پہلے میلے منزل دیکھنے والے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. معزز اسٹیج پر ہمارے تمام اہل علم حضرات, خصوصاً جناب حافظ محمد طارق صاحب سلمہ اور عزیزم محمد شاداب جگر سلمہ,
اور ہمارے برادرم عزت اللہ بھائی اور بھی ہمارے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام ایک دینی پروگرام ہے اور یہ دینی محفل ہے، اور دین کی مجلس میں بیٹھنے کا جو ثواب حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں اور ایک دینی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے اوپر اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر پھیلا کر کے ان پروں کے چھائے میں ان بندوں کو جو اللہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے وہ نورانی فرشتے اپنے پروں کو ان پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو پیغمبر نے جو بات فرمائی ہے وہ بہت سچ اور حق ہے۔ ہم اس وقت اللہ کے نورانی فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اور آج کے حالات میں ہر آدمی اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سکون مل جائے، ہماری زندگی میں آرام اور راحت آ جائے، ہم خوبصورت محلوں میں زندگی گزارنے لگیں، ہم ہوائی جہاز میں اڑنے لگیں اور اچھی اچھی غذائیں کھانے لگیں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہے جس درجے کا انسان ہو، آرام اور سکون مل جائے۔ دنیا کی ان تمام چیزوں میں انسان آرام و سکون تلاش کرتا ہے جن میں آرام و سکون اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ یا تو انسان کی بات سچ ہے یا پھر پاک پروردگار کی بات سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ سکون پیسے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سکون عہدے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سکون محلوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سکون گاڑیوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سکون نرم نرم گدوں پر سو کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حاصل کرنا تمہارے لیے بے سود ہوگا، بے معنی ہوگا۔ حقیقت میں اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے، تمہارے دل کو اگر اطمینان حاصل کرنا ہے، اپنے دل کو اگر اطمینان لینا ہے، تو تمہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا، تمہارے دل کو اطمینان ہوگا۔ ذکر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اپنے دل کو غنی پاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اپنے دل میں ایک سکون پاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے والا اپنے دل میں سکون پاتا ہے۔ چاہے جتنا آدمی گھبرایا ہوا ہو، اگر اس کا ایمان اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، خالق کائنات پر ہے، قرآن مجید پر ہے، پیغمبر پر ہے، تو پھر وہ شخص یقیناً قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی حلاوت سے سکون محسوس کرے گا۔ آدمی کتنوں دنیا کی تمام آرام و راحت کی چیزیں مہیا کر لے، جمع کر لے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے ایک امیر دولت مند جو بہت اونچے عہدے پر بھی فائز ہوتا ہے اور بہت اونچی پوسٹ کا مالک ہوا کرتا ہے، خزانہ اس کے پاس موجود ہے، طرح طرح کی گاڑیاں آرام و راحت کی اس کے پاس موجود ہیں، اور بہت بظاہر سکون والا گھر اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی بے چین ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں اسے سکون چاہیے، وہ سکون اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس کو اس بات کا یقین نہ ہو وہ عمل کر کے دیکھے، اور قرآن کی تلاوت جب دل بہت گھبرائے اور کچھ ایسی ناگوار اور ناگفتہ بھی حالات میں گر جائے اور اس کا دل کانپنے لگے اور اس کا دل تھر تھرانے لگے اور وہ اپنے دل کو ٹھکانے پر نہ پا رہا ہو، تو پھر اسے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کی بندگی اور اس کی نماز پڑھنی چاہیے، یقیناً اس کا دل سکون والا دل ہوگا۔ ہم نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ وہ ہے، اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ہے جسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اور اللہ کائنات میں سب سے اشرف اور سب سے افضل جو مخلوق پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی مخلوق ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ کچھ ایسے کارنامے ہوتے ہیں انسان کے، کچھ ایسی کوشش اور کچھ ایسی کاوش جد و جہد ہوتی ہے انسان کی، جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، آلام و مصائب میں گر جاتا ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث میں، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے، اور اس کے فیصلے پر ایک انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کے فیصلے پر وہ انسان راضی نہیں ہے تو گویا کہ اللہ کو قادر مطلق ماننے کو وہ تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے زبان قال سے اور زبان حال سے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہم فیصلے پر راضی نہیں ہیں، جبکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ ہمیں عزت دے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اگر وہ ذلت دے ہمیں تو پھر اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی قدم ہمارا راہ خدا سے ہٹ گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ ذلت اور رسوائی ملی ہوئی، اور اس کے فیصلے کو اس طرح قبول کرنا چاہیے کہ غیر کو یہ نہ معلوم ہونے پائے، اللہ کے دشمن کو یہ بات نہ معلوم ہونے پائے کہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں۔ اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور اس کے کیے گئے فیصلے کو قبول کرتا ہے اور خوشدلی سے قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسی راہیں ہموار کرتا ہے اور ایسے راستے اس کے لیے نکالتا ہے کہ پھر جو اس کو عزت عطا فرماتا ہے، دنیا حیرت میں پڑتی ہے، تنگ رہ جاتی ہے اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کے وقار کو دیکھ کر۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میدان میں، اور کسی بھی حالات میں۔ ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے بھی گزار رہے ہیں، وہ چاہے ہماری غریبی کی زندگی ہو یا امیری کی زندگی ہو، ہماری زندگی آرام اور راحت کی ہو یا پھر تکلیف کی زندگی ہو، ہماری زندگی صحت کی ہو یا بیماری کی زندگی ہو، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پال رکھا ہے اور جیسے ہمیں رہنے کو حکم دیا ہے، ہمیں اس میں رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی بیماری دی تھی کہ پورے جسم میں آپ کو کیڑے لگ گئے تھے، پورا جسم آپ کا کیڑے کھا رہے تھے، اور اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اور ایک مدت تک اور ایک لمبے زمانے تک آپ بیمار رہے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان عدو مبین ہے، کھلا ہوا انسانوں کا دشمن ہے، شیطان بیت بن کر کے آیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی
بیوی سے کہنے لگا کہ اگر ایوب ہم کو ایک مرتبہ یا تم ہم کو ایک مرتبہ خدا مان لو اور یہ کہو کہ جو بیماری ٹھیک ہوئی ہے یہ اس حکیم سے اس بیت سے ٹھیک ہوئی ہے، یہ بات کہہ دو تمہارے شوہر ایوب کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ عورت ذات تھی، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ شیطان ہے۔ اس نے بہکانا چاہا، وہ باتوں میں آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام سے مشورہ لینے لگی کہ مدتوں سے تم بیمار ہو، تمہارے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، تمہارے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، ایک بار کہہ دینے میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے اور کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا اور مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دیا تو تجھے 100 لاٹھی ماروں گا، تجھے 100 لاٹھی ماروں گا۔ تو جانتی نہیں ہے کہ تیرے پیچھے تیرا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اس نے تجھ سے یہ کہا ہے تاکہ تو ایمان سے، اللہ کی ذات سے تیرا ایمان و یقین ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے تو آپ نے کمچی اٹھائی اور پتلی سی لکڑی اٹھائی اور آپ نے اپنی بیوی کو 100 مرتبہ مارا، کیونکہ آپ نے قسم کھا لیا تھا کہ ہم مجھے 100 ڈنڈے اور 100 لاٹھی ماریں گے، وہ قسم ان کو پورا کرنا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی اور کہا کہ اے لوگو اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک جانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، تو نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن آپ کے چہرے پر، آپ کی زبان میں ذرہ برابر نہ کپکپاہٹ آئی، نہ چہرے پر کسی طرح کا کوئی شکن۔ کیوں؟ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو دریا میں اتار دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اللہ ہمیں پار لگائے گا اور ہم دریا کے پار ہوں گے۔ وہی دریا ہے جس میں فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار ہو گئے۔ ایک فیصلہ، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسے کیسے امتحان اللہ نے اپنے نبیوں کے اور اپنے پیغمبروں کے لیے کس طرح ان کا امتحان لیا ہے۔ اور جو پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان قربانی کے سلسلے میں ہے کہ آپ لیٹ جاتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ چھری چلائیے، یہ قربانی تھی، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ ابراہیم کا بھی امتحان تھا اور اسماعیل کا بھی امتحان تھا۔ تو اللہ کا جو جتنا مقرب بندہ ہوگا، قریبی بندہ ہوگا، اللہ اس کا امتحان اسی قدر لے گا۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اسی بچے کا امتحان اللہ تعالیٰ، اسی بچے کا امتحان مدرسے والا، اسکول والا، کالج والا، کانوینٹ والا لیتا ہے، جو بچہ اس کی اسکول میں پڑھتا ہے اور داخلہ لیتا ہے پڑھتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ روڈ پر گھومنے والے بچے کو پکڑ لیا ہو، کسی کمپنی میں کام کرنے والے بچے کو پکڑ لیا ہو، کارخانے میں کام کرنے والے بچے کو پکڑ لیا ہو کہ تمہارا امتحان ہے، تم امتحان لینے چاہیے۔ اسی بچے کا امتحان ہوتا ہے جس بچے نے داخلہ لیا ہے۔ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھے گا، اللہ کو قادر مطلق جانے گا، اللہ کو اپنا خدا اور اپنا رب مانے گا، اللہ اسی بندے کا امتحان بھی لے گا، آزمائش بھی اس کی کرے گا۔ اور جب وہ اپنی آزمائش میں اور اس کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اور اسے اور وہ اللہ اسے اپنا قریب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات کا عہد کریں اور اس بات کا فیصلہ لیں کہ حالات کیسے بھی ہمارے اوپر آئیں، ہم بھوکوں مرنا پسند کر لیں لیکن اپنی خودداری کا سودا قطع نہ کریں۔ ہم تنگی میں اور کمزور بن کر زندگی گزار لیں، لیکن خدا نہ کرے کہ ہم دوسروں کے آگے
ہاتھ پھیلانے والے بنے. ہم کیسے بھی ہوں لیکن ہم اپنی زندگی خودداری کے لیے بنے. ہم کیسے بھی ہوں لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والے ہوں تاکہ اللہ ہمارے لیے اور راستے ہموار کرے. اور جب ایک راستہ بند ہوتا ہے، جب انسان کو ایک راستہ بند کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے 10 راستے ہموار کرتا ہے اور کھولتا ہے. اس لیے خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس کی ذات سے نا امیدی کفر ہے. اگر آدمی نے مایوس ہو کر کے اپنے آپ کو ٹھہرا لیا اور روک لیا، اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا، تو وہ شخص مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کیسے بھی حالات آئے، کیسی بھی بیماری آئے، کیسی بھی بھوکمری آئے اور کیسی بھی وبا آئے، کیسا بھی طاعون اور ہیضہ آ جائے اور کتنی زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں آ جائیں، اللہ کے فیصلے پر ہم وقت راضی رہنا چاہیے کہ ہمارے حق میں جو اللہ کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. اللہ ہمارا ہے، ہم اس اللہ کے ہیں، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کی ذات پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، سمیع بصیر ہے، خبیر علیم ہے. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم یہ میلاد جس مقصد کے لیے کرائی گئی ہے وہ مقصد جائز ہے. اے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اور معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ میلاد اور یہ دینی پروگرام اس لیے کیا گیا ہے، کوئی بیماری تھی وہ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے ختم فرمایا ہے. اللہ اس بیماری کو اور زیادہ ختم فرما اور مزید شفا عطا فرما، شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. اور جو گھر کے اندر تنگی اور پریشانی ہے اللہ اسے دور فرما. جو بیمار ہونے شفائے کلی عطا فرما. جو مقروض قرضے سے لدے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے کو ختم فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزی عطا فرما. اے اللہ تیری ذات کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے. اے اللہ تجھ سے مانگے گا کوئی تو تو منع نہیں کرے گا، اور جو غیر سے مانگے گا تو وہ منع بھی کر دے گا اور رسوا بھی کرے گا. اے اللہ ہمیشہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنا، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا. مولا کریم اپنے سے مانگنے والا بنا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھی سے مانگیں، تیرے ہی سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنی مدد عطا فرما. اے اللہ اپنی مدد عطا فرما ہر معاملات میں، ہر مصیبت میں. مولا کریم اے اللہ اہل ایمان کا ساتھ عطا فرما. مولا کریم اہل ایمان کو طاقت عطا فرما، مومنین کو طاقت عطا فرما. اور بھی جو تیرے بندے مومنین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ نرمی کا اور برتاؤ کا معاملہ رکھنے والے ہوں، جو معاملہ پیغمبر کے زمانے میں تو نے ان کے ساتھ کیا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ فرما. اے اللہ جو نرم دل ہوں اہل ایمان کے لیے، مولا کریم ان پر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما. ان کے حق میں اگر ہدایت لکھی ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت نہیں ہے اور وہ ظالم اور جابر ہیں، دنیا میں کہیں بھی ظلم کر رہے ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا